بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ سردیوں کی عام بیماری ہے، نزلہ، زکام، کھانسی۔ تو آج نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کے امراض اس پر بات ہوگی۔ یہ جو بیماری ہے یہ سردیوں میں اکثر لوگوں کو لاحق ہوتی ہے اور اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کسی کو کھانسی، کسی کو نزلہ، کسی کو گلے کے مسائل اور کسی کو بلغم کے مسائل، ریشے کے مسائل، کیرے کے مسائل۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ کس وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی، ریشے کے مسائل، بلغم کے مسائل اور گلے کے امراض ہوتے ہیں؟ تو اور یہ ہے کیا؟ تو عزیزان گرامی، یہ نزلہ جو علامات ہیں، ابتدائی علامات، نزلہ زکام کا ہونا اور ناک سے پانی آنا، ناک سے رطوبت کا نکلنا یعنی پانی کا نکلنا، اور پھر گلے میں رطوبتوں کا گرنا یعنی اوپر سے کیرا گلے کی طرف گرنا، اور اس کے بعد کھانسی کا شروع ہو جانا اور گلے میں خراش کا ہونا، گلے میں درد کا ہونا، اور پھر جب یہ بیماری تھوڑی سی مزید آگے بڑھتی ہے تو پھر ریشے اور بلغم کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے کہ خوراک کی نالی میں بلغم کا جم جانا، سانس کی نالی میں بلغم کا جم جانا، اور پھر جب ان نالیوں میں بلغم جمتا ہے تو پھر ہمیں مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر سانس کا مسئلہ بھی ہمیں بنتا ہے کیونکہ سانس کی نالی میں تو بلغم ہے، وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو سانس صحیح طریقے سے پھر نہیں آتا، تو پھر دمے کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے، اور جب یہ بیماری اتنی بڑھتی ہے تو پھر سر میں درد بھی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بخار کی طرف یہ بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ وہ ابتدائی علامات ہیں جو انسان کو درپیش آتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کے امراض اور ریشے اور بلغم کا مسئلہ۔ تو بات یہ کہ یہ چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ جہاں گرد و غبار بہت زیادہ اٹھتا ہے اور گرد و غبار کا ماحول ہے اور فضا آلود ماحول ہے، اس کا رہنا سہنا ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ گرد غبار بہت زیادہ ہے، دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے، جہاں آبادی بہت زیادہ ہے، ٹریفک کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، گرد غبار اور دھواں ہر وقت اٹھا رہتا ہے، تو پھر ایسے ماحول میں انسان کا رہنا، اس وجہ سے پھر یہ گرد غبار، یہ دھواں ناک کے ذریعے بھی اندر جاتا ہے، منہ کے ذریعے بھی اندر جاتا ہے، تو پھر نزلہ شروع ہو جاتا ہے، ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ریشے کا مسئلہ بنتا ہے، پھر آخر کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ گرد غبار ہے اور گرد آلود ماحول ہے، دھواں ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ماحول سے اگر آپ الرجی کے مریض ہیں، آپ کو نزلہ زکام جلدی ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ کئی لوگ نا فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، تو خاص کر وہ فیکٹری جہاں سے دھواں اٹھتا ہے، جہاں سے گرد و غبار، مثال کے طور پر جہاں دھاگا بنتا ہے تو وہاں ظاہر ہے ریل کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں سے گرد و غبار بہت زیادہ، یہ دھول، یہ بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے، تو پھر وہ گرد و غبار، وہ دھول ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے اندر جاتا ہے، تو پھر یہ نزلہ زکام، الرجی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی بھی ایسا دوست کہ جہاں
ایسا ماحول ہے اور وہ الرجی کا مریض ہے، انہیں چاہیے تو پھر ماسک کا استعمال کرے تاکہ وہ گرد و غبار، وہ دھول اندر ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے نہ جا سکے، ان کو احتیاط لازمی ہے۔ اور کچھ ہماری غذا اس طرح ہوتی ہے، ہم وہ غذائیں کھاتے ہیں کہ جو نزلے زکام کھانسی کے لیے، بلغم کے لیے، ریشے کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر گھی والی بہت زیادہ چیزیں اور چاول کا زیادہ استعمال کرنا، اور پھر لسی کا زیادہ استعمال کرنا، دہی کا زیادہ استعمال کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں، لسی، دہی، چاول وغیرہ۔ اسی طرح پراٹھے بہت زیادہ اس وقت کھانا کہ جب آپ کو نزلے زکام ہو، ٹھنڈا پانی پینا، تو یا بوتلوں کا زیادہ استعمال کرنا، تو یہ وہ غذائیں ہیں کہ جن کی وجہ سے زکام، یہ غذائیں زکام کا باعث جو ہے وہ بنتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر زکام، نزلہ اور کھانسی شروع ہوتی ہے، اور پھر ہم الرجی کے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنا یہ لازم ہے کہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہے یا نہیں بھی ہے اور آپ نزلہ زکام سے بچنا چاہتے کہ مجھے نہ ہو، تو پھر یہ احتیاطی جو تدابیر آپ کو اپنانا پڑیں گے۔ تو پھر جب آپ احتیاط بھی کریں گے اور ماحول کو بھی اپنا اچھا رکھیں گے، گرد و غبار سے آپ بچے رہیں گے اور دھول سے آپ بچے رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو نزلہ زکام اور کھانسی وغیرہ یہ شکایت بھی نہیں ہوگی، یا پھر بہت کم جو ہے وہ آپ کی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ نزلہ زکام اگر آپ بر وقت علاج کریں اور آپ کی قوت مدافعت زیادہ ہے، آپ طاقت میں ہیں، قوت مدافعت زیادہ ہے، تو پھر 1-2 دن اگر آپ اس کا علاج کرتے پرہیز کے ساتھ، تو پھر یہ نزلہ زکام، یہ کھانسی وغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی قوت مدافعت کم ہے تو پھر یہ اتنی جلدی پھر بیماری جو ہے وہ دوائیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی، پھر یہ پرانی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم جب یہ بہت پرانی ہو جاتی پھر ہم اس کو کہتے ہیں دائمی نزلہ زکام، دائمی نزلہ زکام بہت پرانا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے نقصانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پھر جب انسان دائمی نزلہ زکام کا شکار بن جائے، شکار ہو اور دائمی الرجی کا شکار ہو جائے، تو پھر ان کے نقصانات پھر زیادہ ہے۔ پھر دیکھیں نا، پھر سر میں درد شروع ہوتی ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، انسان کے سر میں اکثر درد رہتا ہے کیونکہ نزلہ زکام رہتا ہے، نزلہ زکام کی وجہ سے پھر انسان کے سر میں ہمیشہ یا اکثر طور پہ درد رہتا ہے، پھر انسان پریشان رہتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کی وجہ سے، نزلہ زکام کی وجہ سے انسان کے جو سر کے بال ہے، داڑھی شریف کے بال ہے، وہ وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ ابھی سفید ہونے کا وقت نہیں آیا ہوتا، اتنی عمر نہیں ہوتی، لیکن بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں نزلہ زکام کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دانتوں کا مسئلہ بن جائے گا، آپ کو دماغ کا مسئلہ بن جائے گا، دماغ جلدی کمزور ہوگا، اور پھر جب دماغ جلدی کمزور ہوگا تو پھر آپ کی آنکھوں پہ اثر پڑے گا، نظر پہ اثر پڑے گا۔ جن کو زیادہ نزلہ زکام ہوتا ہے ان کی نظر جلدی کمزور ہوتی ہے، ان کی نظر جلدی ویک ہو جاتی ہے، تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر دانتوں کا بھی مسئلہ بن جائے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، اس دانتوں میں درد بھی پھر شروع ہو جاتی ہے، تو یہ وہ نقصانات ہے جو نزلہ زکام دائمی ہو جائے، بہت زیادہ عرصہ رہے، تو پھر ان کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں میرے بال وقت سے پہلے سفید نہ ہو، دماغ قوت میں رہے، سر میں درد نہ ہو، اور پھر چہرہ جو ہے وہ نیچے گلے کی طرف جب وہ نہ گرے، مجھے چہرے کا مسئلہ نہ ہو، تو پھر کوشش کرے اپنے آپ کو نزلہ زکام اور کھانسی سے بچا کے رکھے اور اپنے آپ کو الرجی سے بچا کے رکھے۔ آج آپ کے لیے نسخہ لے کے آیا ہوں، بہترین نسخہ ہے۔ اگر کوئی دوست اس مرض میں مبتلا ہے، موسم ہے سردیوں کا، نزلہ زکام کھانسی کا مسئلہ ہے، تو یہ دوائی آپ بنائیں، انشاءاللہ رب کائنات آپ کو اس دوائی سے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ بڑی اچھی دوائی ہے، بڑا اچھا نسخہ ہے، آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے۔ انشاءاللہ چند دن آپ استعمال کریں گے، زیادہ نہیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، 1 دن کے اندر ٹھیک ہو جاؤ گے، اور اگر زیادہ مسئلہ ہے تو 2-3 دن آپ کو لگ جائیں گے یہ دوائی کھاتے کھاتے، لیکن انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد آپ کا نہ نزلہ رہے گا، نہ زکام اور نہ کھانسی، انشاءاللہ رب کائنات کے فضل و کرم سے۔ اب نسخہ سنیے اور محفوظ کیجیے اور پھر خود بنائیں، اور اگر کوئی مسئلہ ہے، کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس نسخے کے بارے میں یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، تو آپ کمنٹ میں آپ مجھ سے
پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ پھر اس سوال کا جواب میں اچھے طریقے سے اور تفصیل کے ساتھ آپ کو دوں گا۔ آج اس لیے زیادہ نہیں، کیونکہ اگر میں ایک ایک سوال کے بارے میں بات کروں گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نسخہ یہ ہے کہ آپ تخم دھتورا سیاہ لیں، تخم دھتورا سیاہ، یہ آپ لیں 30 گرام آپ تخم دھتورا سیاہ لے لیں۔ زنجبیل آپ لیں 50 گرام، پھٹکڑی سفید بلیاں 50 گرام، مرچ سیاہ 50 گرام اور اجوائن خراسانی 50 گرام، سارے 50 گرام لے۔ صرف تخم دھتورا سیاہ وہ آپ 30 گرام لے لیں، کیونکہ یہ زیادہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے، تو یہ 30 گرام کر دیں، باقی 50 گرام کر دیں۔ اس کا صفوف بنائیں اور ایک بڑے چنے کی مقدار صبح اور ایک بڑے چنے کی مقدار شام کھانے کے بعد چائے کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ اس دوائی سے، اس نسخے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ رب کائنات آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ بہترین نسخہ ہے۔ اور پھر بھی اگر آپ کا نزلہ زکام یا کھانسی وغیرہ بہت زیادہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کمنٹس میں یا فون کر کے آپ مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ میرے پاس اس کے علاوہ بہت بہترین علاج ہے نزلہ زکام کھانسی اور ریشے بلغم دمے کا، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے مشورے سے انشاءاللہ اچھا مشورہ دوں گا، اور اگر آپ علاج بھی کرنا چاہتے ہیں تو اچھی دوائی انشاءاللہ آپ کو مہیا کی جائے گی۔ تو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔